جہاں رہنے کے لیے ہمیں بنایا ہے وہاں بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بھی پسینہ نہیں آئے گا، وہاں کھربوں سال میں کبھی بال سفید نہیں ہوں گے۔ ایسی زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہاں کوئی پریشانی کی خبر نہیں سنیں گے، وہاں جاتے ہی اعلان ہوگا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 40 سال یہاں تو 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع، وہاں پر 40,000 سال عمر کے گزر جائیں گے، ایسے ہوگا جیسے پہلے دن تھا۔ 40 لاکھ سال گزر جائیں گے ایسے جیسے پہلے دن ہے۔ 40 کروڑ سال گزر جائیں گے ایسے جیسے پہلے دن ہے۔ 40 ارب سال گزر جائیں گے ایسے جیسے پہلے دن ہے۔ 40 کھرب سال گزر جائیں گے ایسے جیسے پہلے دن ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 60 ہاتھ لمبے قد ہوں گے، اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں، 60 ہاتھ لمبا قد ہوگا، اور بیویاں ایسی ہوں گی کہ سمندر میں تھوک دے تو میٹھا ہو جائے، تھوک تو ہوگا ہی نہیں اس میں۔ وہاں کی بیویاں، ان کو حیض نہیں آتا، اللہ کے رسول نے بتایا ان کو کبھی بھی خون نہیں آتا، حیض نہیں آتا، نفاس نہیں آتا، پیشاب نہیں آتا، پخانہ نہیں آتا، تھوک نہیں آتا، وہ جو ریشہ نکلے گا اس سے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جائے۔ اس عورت کا ایک کپڑا، ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو یہ ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے۔ ایک موتی، اس کے زیور کا ایک موتی پوری دنیا کو روشن کر دے۔ ان ادنی لؤلؤۃ منها لیضیء ما بین المشرق والمغرب، اس کا ایک موتی پوری دنیا کو روشن کر دے۔ دنیا میں کافر لوگ عورتوں کے کپڑے اوپر کرتے ہیں، نظر آئے، وہاں 100 جوڑوں کے اندر بھی نظر آئے گا۔ وہاں کا حسن کیسا ہوگا کہ 100 جوڑوں کے اندر بھی 70 جوڑے، اکثر روایتوں میں 70 جوڑوں کے اندر بھی صرف جسم کی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی، اس کی ہڈیوں کے اندر کا گودا بھی نظر آئے گا۔ یرا مخ سوقہن من ورائہن، اس کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا کأنہن الیاقوت والمرجان، ان کا جسم ایسے صاف ہوگا جیسے یاقوت ہوتا ہے، یاقوت کے اندر کا دھاگا بھی نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اپنی بیوی کی کمر پہ ہاتھ رکھو گے تو سینے کی طرف سے نظر آئے گا، اس کا چہرہ رخسار اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے اندر تمہیں اپنا چہرہ اس سے زیادہ نظر آئے گا جتنا شیشے میں نظر آتا ہے۔ جو پیے گی وہ اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان عورتوں کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ خامنوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ فیہن قاصرات الطرف، ہم ایسی بیویاں دیں گے جو خامنوں کے علاوہ کسی کو دیکھیں گی نہیں۔ 3 جگہ قرآن میں فرمایا قاصرات الطرف، خامنوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی، ہمیں تو صرف تم ہی اچھے لگتے ہو۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی انسان اور جن نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ دنیا کی بیویاں ایک دفعہ آپ اس کو مل لو، اب اس کو ساری دنیا میں دوائیاں بھی کھلا دو، کبھی کنواری نہیں بنے گی۔ پورے امریکہ روس کی دوائیاں کھلا دو، کنواری نہیں بن سکتی۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ 1 کروڑ دفعہ بھی ملو گے پھر کنواری بنا دیں پہلی رات کی طرح۔ ایسی عورتیں نہیں ہوں گی، اس عورت کے اندر ہر خوبی جس کا انسان تصور کر سکتا ہے
عورت میں کچھ چیزیں لمبی اچھی ہوتی ہیں، گردن تھوڑی لمبی ہو، بال لمبے ہو، قد لمبا ہو، وہ لمبے ہی ہوں گے۔ جو چیزیں چھوٹی اچھی ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوں، جو سفید وہ سفید، جو کالی وہ کالی، جو گول وہ گول۔ جو ایک عورت جیسی خوبصورتی کی انتہا کو ہو سکتی ہے وہ ویسی ہو، اور وہ عورتیں ان کو نغمے پڑھ کر سنائیں گی، نحن الخالدات فلا نبید ابدا، ہم ہمیشہ باقی رہنے والی عورتیں ہیں، ہم کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، ہمیں ہمارے رب نے بتایا ہے کہ تمہارے خامن تم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ سروزہ لگانے کی بھی اجازت نہیں، ایک روزے کی بھی نہیں، وہ ہر وقت بیویوں کے ساتھ مشغول ہیں۔ یہاں بیوی سے 10 منٹ میں فارغ، وہاں 100 سال میں فارغ ہوں گے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، سورہ یاسین میں آتا ہے جنتی لوگ مشغول ہوں گے۔ کیا کوئی بیان چل رہا ہے؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کماری لڑکیوں، کماری بیویوں کے ساتھ، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ایسے گاؤ تکیے ہوں گے جن کے اندر کا کپڑا بھی ریشم کا ہوگا، اندر کا کپڑا بھی گھٹیا درجے کا نہیں ہوتا، وہ سخی در ذات کے دیے ہوئے انعامات ہیں۔ بیویوں کے ساتھ مشغول ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے۔ آپ کے ایک گھر میں اتنا سونا ہوگا جتنے پورے امریکہ اور روس کے پاس اتنا سونا نہیں ہے۔ سونے کی اینٹیں، سونے کی دیواریں، سونے کی چھت، چھوٹے چھوٹے گھر کا نہیں۔ حضور نے فرمایا طولھا 60 میلا، ایک کمرہ 60 میل لمبا، 60 میل کا ایک کمرہ، اور بالا خانے ہیں، غرف فوقها غرف مبنیہ، بالا خانے ہیں، اندر سے باہر کی ہر چیز نظر آتی۔ گھر ایسے زبردست وہ دنیا کے مستریوں نے نہیں بنائے، وہ اللہ نے بنائے۔ پھر ہر مجلس میں شراب ہوگی، یطاف علیہم بکأس من معین، ہر مجلس میں شراب ہوگی، کیسی؟ بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، بعضوں کو وہ شراب فرشتے پلائیں گے، اور بعضوں کو وہ شراب حوریں بیویاں پلائیں گی، اور بعضوں کو وہ شراب اللہ خود پلائیں گے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، امرت، حضور نے کہا امرت، جیسے داڑھی کے بغیر نہیں، لیکن کوئی بال کبھی بھی کھربوں سال میں بھی سفید نہیں ہوگا، بال وہاں سفید نہیں ہوتا، وہاں کبھی شوگر نہیں ہوتی، کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوتا، کبھی کولیسٹرول نہیں زیادہ ہوتا، کوئی اور بیماری نہیں ہوتی، وہاں کبھی کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، فرشتے ہر طرف سے، سب سے چھوٹے جنتی کے 80,000 خادم، جو عذاب سہ کر جہنم میں جنت میں آئے گا اس کے 80,000 خادم ہوں گے۔ بڑے جنتیوں کو تو پوچھا ہی نہ، بڑے جنتیوں کے لیے 25 لاکھ بیویاں، وہاں کے محلات اور وہاں کی بیویاں، اور وہاں کی اللہ جل شانہ سے قرآن سننا، اللہ سے قرآن سنیں گے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ اس سے بھی اچھی آواز، اللہ کہیں گے کو اچھی آواز سننی یا اللہ سنا دے۔ داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھومتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، وہ سنائیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے اس سے بھی اچھی آواز سننی، اللہ اس سے اچھی کس کی ہوگی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے آپ ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنو۔ پھر کہیں گے اس سے بھی اچھی آواز سننی، اللہ اس سے اچھی کون پڑھ سکتا ہے؟ پھر اللہ خود پڑھ کے سنائیں۔ ملاقات، اللہ کی ملاقات، سلام قولا من رب الرحیم، تو اصل زندگی وہ ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ جتنی جان کھپاؤ گے، لگاؤ گے، محنت کرو گے،
اتنی بڑی جنت ملے گی۔ یہاں کی تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کی جدائی اور گھر کتنا عرصہ برداشت کی، تکلیفیں کتنا عرصہ برداشت کی، اور جنت کتنا عرصہ، خربوں خربوں خربوں، ہمیشہ ہمیشہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں کتنا عرصہ اور اجر کتنا عرصہ، سب سے بڑی جنت۔ ابراہیم علیہ السلام، سارے جنتی کھڑے ہو کر دیکھیں گے یہ ابراہیم علیہ السلام، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ خود ان کا قصہ سنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی جنت تو یہاں کی تھوڑی محنت پر وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتا ہے، اور اگر یہاں غفلت سے وقت گزارا تو لاکھوں سال رونا پڑے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی نصیحت کی باتیں آ گئی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو آنکھیں کھول کر زندگی گزارے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بن کر چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والاسم لا ینسا، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا ینام، بدلہ دینے والی ذات سوتی نہیں، وہ ہر وقت تم اس کی نظر میں ہو۔ فکن کما شئتا، اب تمہاری مرضی ہے، جیسے چلو۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ بھولتے نہیں ہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ وہاں پر نامہ اعمال کی گواہی ہوگی، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر آدمی کا عمل اس کے گلے کا ہار ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، اقرأ کتابک، ہر آدمی اپنا اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے۔ نامہ اعمال تو فرشتوں نے عربی میں لکھے ہیں، اس لیے وہاں ہر آدمی کو عربی بولنی آ جائے گی، وہاں سب عربی بولیں گے، پنجابی والا بھی، پشتو والا بھی، انگلش والا بھی، وہاں ہر ایک عربی سب کو آ جائے گی۔ اقرأ کتابک، اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو۔ انگوٹھا لگانے والا وہ بھی وہاں عربی بولے گا، عربی آ جائے گی۔ نامہ اعمال کی گواہی، پھر کہیں گے کہ یہ اس کتاب میں تو ہماری زندگی کی نہ کوئی چھوٹی بات رہی نہ کوئی بڑی۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، غلط دیکھا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر اعضاء بھی گواہی دیں گے، صرف اتنا ہی نہیں، اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ ران بولے گی اس نے کیا کیا تھا، یہ بال بھی بولیں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، خفیہ سی آئی ڈی ہمارے اندر فٹ کی ہوئی ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اعضاء گواہی دیں گے، نامہ اعمال کی گواہی ہوگی، فرشتوں کی گواہی ہوگی، زمین گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کا ہر ٹکڑا گواہی دے گا۔ بأن ربک اوحی لہا، ہر ٹکڑا بتائے گا کہ اس نے میرے اوپر کیا کیا تھا۔ زمین کی گواہی، اعضاء کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، نامہ اعمال کی گواہی۔ پھر اللہ فرمائیں گے، الیوم تبلی السرائر، آج تو رازوں کے کھل جانے کا دن ہے، آج سارے راز کھل جائیں گے، تیری کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ فرشتوں سے رہ گئی تھیں وہ ہمیں یاد ہیں۔ اللہ تو کبھی بھی کوئی بات بھی نہیں بھولتے، اس لیے کہیں گے تیری کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ اب ہم بتائیں گے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک وقت آنے والا ہے جب ہم میں سے ہر ایک نے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو ہم 2 جنتیں دیں گے، 2 جنتیں، آخرت میں بھی دنیا بھی اس کی جنت جیسی بنا دیں۔ اس لیے اور پھر وہاں پر نامہ اعمال، پوری دنیا کا حساب اللہ لیں گے۔ نامہ اعمال تقسیم اگر فرشتے بھی تقسیم کرتے تو دیر لگتی،
اس لیے فرشتوں کے ذریعے سے نہیں کروائیں گے, اڑا دیں گے, نام اعمال عرش کے نیچے سے اڑا دیں گے, ہر ایک کے ہاتھ میں خود ہی ملے گا, جہاں اللہ چاہتے ہیں وہیں ملے گا. نیک اعمال جس کے زیادہ تھے اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ بہت شور مچائے گا, ہاؤ مقرؤ کتابیہ, دیکھو لوگوں میں کامیاب ہو گیا, دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہ بدلہ ہے جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تھا, اب مزے کرو. اب کوئی پابندی نہیں, آج کے بعد دنیا میں پابندیاں تھیں, پابندیاں ختم ہو گئی, اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, کاش کہ مجھے نام اعمال ہی نہ ملتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, مجھے میرے حساب کا ہی پتہ نہ چلتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, موت ہی مجھے ختم کر دیتی. ما اغنا عنی مالیہ, میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میری چودراہٹ ختم ہو گئی, میرا مال کسی کام نہیں آیا, میرے دوست یار سب ختم ہو گئے. اللہ فرمائیں گے خذوہ, اس مجرم کو پکڑو. تو 4 لاکھ فرشتے دوڑیں گے, اس مرد عورت کو پکڑیں گے, وہ کہیں گے ہم پر رحم کھاؤ. تو وہ کہیں گے ارحم الراحمین نے تمہاری سزا کا فیصلہ کر دیا ہے, سب سے بڑے رحمان نے, رحم کھانے والے نے تمہاری سزا کا فیصلہ کر دیا ہے, اب تو کوئی تم پر رحم نہیں کھا سکتا. تو وہاں پیش ہونا ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. پھر وہاں پر آدمی کتنا بھی روئے گا کچھ نہیں. یہاں ایک دفعہ پکارو یا اللہ تو اللہ 10 دفعہ جواب دیتے ہیں, جی میرا بندہ. نظر نہیں آتا ہمیں کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر نماز پڑھو کیا ہوا پتہ نہیں چلتا, درود شریف پڑھو کیا ہوا پتہ نہیں چلتا, دعوت دو کیا ہوا پتہ نہیں چلتا. مرنے سے اللہ نے پردہ, ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے, نظر نہیں آتا, امتحان ہے. ایمان تو غیب پر ہوتا ہے, مرنے سے پہلے یہ پردہ اللہ ہٹا دیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ ایک نماز سے کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت کر نہیں سکتا, موت کا وقت آ گیا, موت کا وقت آ گیا, اس لیے اب کرنے کا وقت ہے. پھر آدمی آخرت میں وہ لوگ دوزخ والے بہت روئیں گے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہاں ایک دفعہ پکارو فوراً جواب دیتے ہیں, رات کو, دن کو, صبح کو, شام کو, جس وقت بھی پکارو, ہر وقت جواب دیتے ہیں. ایک قدم چل کر آؤ, تم ایک بالشت آؤ, ہم ایک ہاتھ کے برابر آئیں گے. تم ایک ہاتھ کے برابر ہماری طرف آؤ, ہم ایک پا کے برابر آئیں گے. تم چل کر آؤ گے تو ہم دوڑ کر آئیں گے, لیکن آئے تو صحیح کوئی. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل نہیں, تو لینے کے لیے کوئی ہو تو, جو کہ مجھے اللہ چاہیے تو وہ مل جاتے, اور جو کہے میری خواہشات بھی پوری ہوں اور اللہ بھی مل جائیں. تو اس لیے وہ تو بہت غیرت مند ذات ہے. اس لیے وہاں پر دوزخ والے بھی پکاریں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. 100 سال تک یا اللہ کریں گے, جواب نہیں دیں گے. 200 سال, 300 سال, 400 سال جواب نہیں دیں گے. جب وقت تھا تم نے ہمیں بلا دیا تھا, 500 سال جب پورے ہو جائیں گے پھر یہ جواب دیں گے. پہلا جملہ یہی ہوگا کہ بکواس نہ کرو, تم نے دنیا میں ہمیں بلایا تھا, اب ہم نے تمہیں بلا دیا. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, میرے ساتھ بات نہ کرو. پہلے تو ان کی آواز سمجھ آ رہی ہوگی, جب اللہ کہیں گے آئندہ میرے ساتھ بات نہ کرو تو پھر کتے کی طرح بھونکیں گے, جواب نہیں ملے گا. ان کو زقوم کانٹوں کے درخت کھلاؤ, اوپر سے گرم پانی ڈالو, ذق انک انت العزیز الکریم. چک تو دنیا میں چودھری بنتا تھا. کتنی بڑی ذات ہے اللہ, اس نے ہمیں کتنا کچھ دیا, اور وقت بہت قریب ہے. آخرت جنت, آخرت کی زندگی, اصل زندگی, اور وقت بہت تھوڑا ہے ہمارے فیصلے کا. ہمیں لمبا وقت نہیں دیا یہاں پر. ازیفت قرآن میں ہمیشہ بتاتے ہیں وقت بہت تھوڑا ہے, 1 منٹ بھی فالتو نہیں ہے.
अज़ीफ़त आज़िफ़ा, बहुत करीब आ गया। करीब का लफ्ज 2 दफा इसमें अल्लाह ने बोला, अज़ीफ़तिल आज़िफ़ा व अंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिरि काज़िमीन। उस करीब आए हुए दिन से इनको डराओ ना। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। हिसाब का वक्त करीब आ गया और ये गफलत में पड़े हुए हैं। जब ये आयतें नाजिल हुई थी वो मक्के के कुरैश घरों में दुबक गए थे। अल्लाह का कुरान इसलिए करीब आ गया। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर आदमी देख ले उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। कल 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 का दिन है। इसलिए सूर फूंकने वाला फरिश्ता सूर पकड़कर खड़ा है। हुक्म हो तो 1 सेकंड भी ताखीर न करूं। 10 मुहर्रम का दिन होगा जिस दिन वो सूर फूंकना शुरू करे। मुहर्रम चल रहा है ना, 10 मुहर्रम का रोजा रखो तो 1 साल के गुनाह माफ होते हैं। 10 मुहर्रम की फजीलत तो पहले से थी। 10 मुहर्रम को अल्लाह ने दुनिया बनाई, 10 मुहर्रम को क़यामत आएगी, 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात मिली उनकी कौम, 10 मुहर्रम को बहुत सारे वाक़यात पेश है उन्हीं। तो इसलिए 10 मुहर्रम का दिन होगा जिस दिन इसराफील सूर फूंकना शुरू करेंगे, सूर फूंकना शुरू करेंगे। और शुरू में तो ऐसा आवाज होगी, फिर वो आवाज और जोर से होती जाएगी। पूरी दुनिया में हर एक वो आवाज सुन रहा है। लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे। ऊंट वाला उसकी खिदमत, बाजार वाला, ताजिर, जमींदार, पूरी दुनिया के इंसान, ईमान वाले खत्म हो चुके हैं। फिर और जोर से फूंके, अब लोग घरों से भागेंगे, घर यूं हिल रहे हैं, अब हमारे ऊपर गिर जाएंगे, लोग बाहर भाग जाएंगे। वह इदल इशारु उत्तिलत, 10 माह गाबन ऊंटनी भी जो अरबों के नजदीक बहुत कीमती चीज थी, उसको भी कोई नहीं पूछेगा। सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे इदल शम्सु कुव्विरत व इदल नुजूमुन कदरत व इदल जिबालु सुय्यरत व इदल इशारु उत्तिलत व इदल वुहूश हुशिरत व इदल बिहारु सुज्जिरत। और जोर से फूंकेगा, पहले तो सबके दिल फट जाएंगे, सारी मखलूक मर जाएगी। फिर और जोर से फूंकेगा, ये समुद्रों को आग लग जाएगी, सारे समुद्रों को आग लग जाएगी। फिर और जोर से फूंकेगा, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। फिर और जोर से फूंकेगा, आसमान टूट कर गिर जाएगा। और जोर से फिर करते अल्लाह जल्ल शानुहु इजराइल से पूछेंगे कौन बाकी रह गया है। वो कहेंगे अर्श के उठाने वाले फरिश्ते और ये 4 बड़े फरिश्ते। अर्श के उठाने वालों की भी रूह निकाल दो, उनकी भी रूह निकाल दो। अब कौन बाकी है कि ये 4 हैं कि जिब्राइल की भी रूह निकाल दो। जिब्राइल पर भी मौत आएगी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर भी मौत आएगी कि जो भी मेरे अर्श के नीचे है उसे तो जरूर मरना है। जिब्राइल की भी रूह निकाल दो, इसराफील की भी रूह निकाल दो, मिकाइल की भी रूह निकाल दो। कौन बाकी रह गया? तो वो इजराइल बहुत काम का अल्लाह आप हैं या ये बंदा है। सारों की रूहें तो इजराइल ने निकाली, किसी और इजराइल की जरूरत नहीं। कहेंगे मर जा, वो भी मर जाएगी। फिर फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? तो कोई जवाब नहीं होगा सवाए इसके कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, एक अल्लाह की बादशाहत है जो बड़ा जबरदस्त है। मेरा कोई शरीक है तो आए, कोई भी नहीं। अब अल्लाह जल्ल शानुहु सारी दुनिया खत्म होगी, फिर उनको जिंदा करेंगे, दोबारा जिंदा करेंगे। सारी दुनिया के डॉक्टर, सारी दुनिया के बादशाह एक मुर्दे को भी जिंदा नहीं कर सकते। और वो कितनी कुदरत वाले हैं। कुल इन्नल अव्वलीना वल आखिरीना लमजमूऊना इला मीक़ाति यौमिन मालूम, तुम्हारे अगले और तुम्हारे पिछले ये सब मैदान महशर में जमा होंगे। जिस बच्चे को माँ ने जन्म दिया था उसको मैदान महशर में हम लेकर आएंगे, चाहे दुनिया में उसकी लाश ही ना मिली हो। समुंदर में डूब गया, एटम बम मारा था, उनकी लाशें ही पिघल गई, मिली नहीं, हड्डियां ही तहलील हो गई, उनको भी हम लेकर आएंगे। इसी जिस्म को उठाएंगे। बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, उंगलियों के पोरे की लकीरें भी तब्दील नहीं होंगी।
اسی جسم کو ہم دوبارہ زندہ کریں. وہ مکے والے کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا قل کونوا حجارۃ او حدیدا، ہڈی کو زندہ کرنا تو آسان ہے، تم پتھر بن جاؤ، لوہے کے بن جاؤ، یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جس کا زندہ کرنا تمہارے خیال میں لوہے سے بھی مشکل ہو، ہم اس کو بھی زندہ کر دیں. ہر چیز کو زندہ کریں، ہر چیز کو زندہ کریں. وہ ایک سردار ہڈی لے کر آیا حضور کے پاس، پرانی ہڈی، اور اس کو یوں رگڑا، پھونک مار دی. اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے سورہ یاسین میں اس کا جواب اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. دیکھو جی یہ آدمی ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، ایک قطرے سے ہم نے اس کو پیدا کر دیا، اب ہمارا مقابلہ کرتا ہے. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، مثالیں پیش کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہاں سے پیدا کیا تھا اس کو. قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان کو سیدھا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے نا اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو جانتے ہیں. سب کو ہم زندہ کریں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کو لے کر آئیں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سب میدان محشر میں جمع ہوں گے. اللہ فرمائیں گے جمعناکم والاولین، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب ہو. پہلا جملہ یہ کہیں گے تم سب مل کر میرے خلاف کچھ کر سکتے ہو تو کرو. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِي، ہل بھی نہیں سکتے. نبی بھی کہیں گے اللہ معاف کر دے، اللہ معافی، اللہ معافی، اللہ معافی. پھر تو اس لیے اللہ جل شانہ پوری دنیا کا حساب آدھے دن میں لے کر فارغ. جنت والوں کو اس دن ان کا قیلولہ اور دوپہر کا کھانا جنت میں ہوگا. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، ان کے قیلولے کی بڑی زبردست جگہ ہوگی. ایسی نہیں ہوگی، جنت کی ایک بالشت کی قیمت ساری دنیا کے خزانے نہیں دے سکتے. جنت کے اندر ایک بالشت کی قیمت ساری دنیا کے خزانے نہیں دے سکتے. اس کے لیے کوشش کرو، اللہ فرماتے ہیں مقابلے کرو، آپس میں مقابلہ کرو. دنیا کی چیز، دنیا کا ذکر جب آتا ہے قرآن میں تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اچھا چلو تھوڑا بہت کر لو. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهِمْ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، تھوڑا بہت کر لو. لیکن جب ایمان اور اعمال کا ذکر آتا ہے تو وہاں بہت زور لگاتے ہیں، اللہ زور لگاتے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ایک دوسرے سے مقابلے کرو، ایک دوسرے سے مقابلے کرو اپنے رب کو راضی کرنے میں، اس کی بخشش کو تلاش کرنے میں، اور اس جنت کے لینے میں جس کی چوڑائی بھی زمین و آسمانوں سے زیادہ ہے. 7 آسمان زمین ایک دوسرے سے ملا دیں تو جنت کی چوڑائی اس سے زیادہ ہے، لمبائی تو زیادہ ہوتی ہے. پھر اس جنت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلے کرو. سابقوا الى مغفرة من ربكم وسارعوا الى مغفرة من ربكم، ایک دوسرے سے مقابلے کرو، ریس لگاؤ، مقابلہ کرو. دنیا میں مقابلے کرنا، اس نے 8 مرلے کا گھر بنایا میں 10 مرلے کا بناؤں، تو بے وقوفی ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. دین میں مقابلے کرو، اعمال میں مقابلے کرو. ہاں وہ 1 پارہ پڑھتا ہے میں 3 پارے پڑھوں، وہ 2 بجے اٹھتا ہے تہجد میں 1:45 بجے اٹھوں، وہ آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہے میں 1:15 گھنٹہ کروں. مقابلے کرو، ایک دوسرے سے مقابلے کرو اپنے رب کو راضی کرنے میں. فاستبقوا الخیرات، اور کہیں فرمایا کہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والے یہاں مقابلہ کر کے دکھائیں. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، محنت کرنے والے یہاں اپنی محنت کے جوہر دکھائیں، یہاں پر اپنی محنت کو دکھاؤ. تو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ تھوڑا سا وقت دیا ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے. ہاں کل قیامت کو کل سے تعبیر، آپ حضور نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے آئی ہیں اکٹھے، وقت نہیں ہے. معراج میں آپ تشریف لے گئے، وہاں
बुढ़िया को देखा, ये क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये दुनिया है, इसकी जिंदगी इतनी बाकी है जितनी एक बुढ़िया की होती है। तो इसलिए करीब आखिरत की जिंदगी बहुत करीब है, अनकरीब हम चले। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे पूछेंगे, वो सारा बताया कुरान में, कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, तुम दुनिया में कितने साल ठहरे थे? तो वो कहेंगे कि अल्लाह साल कहाँ ठहरे थे, लबिस्ना यौमन औ बअद यौमिन, एक दिन था या आधा दिन था। साल कहाँ रहे थे, एक दिन था या आधा दिन था। तो अल्लाह फरमाएंगे कि काश के ये बात तुम वही समझ जाते, इतनी थोड़ी जिंदगी के लिए तुमने अल्लाह को नाराज कर दिया। बिसमत तजर, तुम बहुत बुरी तिजारत करके आए हो, अब चखोगे। वहां फिर हम माफी तलाफी नहीं सुनेंगे, वहां माजरत, किसी की माजरत नहीं सुनेंगे, वो माजरत की जगह नहीं है, वहां कोई और बातें होंगी। जो कुछ करना मरने से पहले कर लो, उसकी तैयारी के लिए भेजा, आखिरत की तैयारी के लिए भेजा, हमें यहाँ रहने के लिए नहीं भेजा। ये तो सफर में है, इम्तिहान में है। एक आदमी रेलवे स्टेशन को इसे जाना शुरू कर दे, वो तो जब गाड़ी आएगी तो तुम्हें चले जाना है, बेवकूफ आदमी है। यहाँ रहना ही नहीं, जहाँ रहना ही नहीं वहां से दिल लगा रहा है। जैसे बाहर मुल्क जाते हैं तो वहां पर जो है वो आदमी बाहर मुल्क में थोड़ा बहुत खाता है, ज्यादा नहीं, सस्ती जगह में रहकर गुजारा करता है कि पीछे पैसे भेजूं, जहां मेरा घर है वहां घर बनेगा। तो आखिरत, असल तो घर आखिरत में है, असल जिंदगी आखिरत की है। ये दुनिया की मिसाल तो सिर्फ ख्वाब की तरह ख्वाब है। अहलामु नौमिन औ कज़िल्लिन ज़ाइलिन इन्नल लबीब बिमिस्लिहा ला युख़दअु, अक्लमंद आदमी ख्वाबों से धोखे में नहीं पड़ता। दुनिया की मिसाल तो ऐसे है जैसे एक आदमी जेल में था, उसको फांसी की सजा हो गई है, अब लेकिन ख्वाब में उसने देखा कि हुक्म बदल गया है, मुझे मुल्क का बादशाह बना दिया है, औरतें हैं, सामान है, फल है, गाड़ियां हैं, चीजें हैं, नेमतें हैं, मानने वाले गुलाम हैं। आंख खुली तो उसको कहा चलो तुम्हें फांसी का वक्त आ गया है, तो उसे क्या खुशी होगी? ख्वाब था। ये दुनिया ख्वाब है, उसके लिए इसकी कीमत मच्छर के पर जितनी भी नहीं है अल्लाह के यहाँ। ये हकाइक हैं, कुरान में फरमाया, ये हम तुम्हें बातें नहीं बता रहे, ये हकाइक हैं। हाँ, ये पक्की ठिकी बातें हैं। वस्समाइ ज़ातिर रजइ वल अर्ज़ि ज़ातिस सदइ इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल, ये पक्की ठिकी बातें हैं, ये मजाक की बातें नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहे। ऐसे ही होगा जैसे बताया है, ऐसे ही होने वाला है। हर एक को अल्लाह के सामने पेश होना है। वहां अल्लाह तुम्हारी शक्लों को देखकर फैसले नहीं करते, बॉडी कैसे बनाई है, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखते, तुम्हारे मालों को नहीं देखते, तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते, वो तो तुम्हारे ईमान को और तुम्हारे अमाल को, जिस्म से निकलने वाले अमाल को देखते हैं बस। हज्जतुल विदा के खुतबे में आपने सहाबाए किराम को फरमाया था, लाखों सहाबा, उस दिन अल्लाह ने आपका मौजज़ा जाहिर किया। फुत्तिहत अस्माउना, बगैर स्पीकर के 2 मील दूर वाला भी आपके बयान को वैसे ही सुनता था जैसे सामने वाला। उस दिन आपने सहाबा को फरमाया कि तुम सब एक रब के बंदे हो और एक बाप की औलाद हो, किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं बगैर आमाल के। आपने इरशाद फरमाया कि किसी गोरे रंग वाले को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, और किसी गंदुमी रंग वाले को किसी दूसरे पर कोई फजीलत नहीं, और किसी अरबी को किसी आजमी पर और किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत तो तकवे वाले के लिए, फजीलत तो तकवे वाले के लिए। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। इन्न औलन नासि बि यौमल क़ियामति अल मुत्तक़ून, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे करीब मुत्तकी लोग होंगे, मेरे रिश्तेदार नहीं, मुत्तकी लोग मेरे करीब, जो जितना तकवे वाला हो, तकवे वाले करीब होंगे। बिलाल हबशी वो बड़े रंग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ईमान और अमाल की वजह से। अबू लहब रिश्तेदार है, बनु हाशिम अरब का सबसे ऊंचा खानदान, रिश्तेदार है, नसब बहुत ऊंचा है, माल वाला भी है,
لیکن تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی آگ میں داخل ہو جائے گا. اس کی بیوی، اس کا بھی یہ حشر، وہ ساری باتیں، اس کی کوئی چیز کسی کام نہیں آئی. اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے، رشتہ داریوں. یہ یہودی جو ہیں یہ نبیوں کی اولاد تھے، ان کی نسل میں اوپر ہزاروں نبی گزرے ہیں، تھوڑے سے نہیں، ہزاروں نبی. لیکن جب نافرمان ہو گئے تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ میری لعنت ہے تمہارے اوپر، میری لعنت ہے. اور صحابہ کرام تو نبیوں کی اولاد نہیں تھے، لیکن ایمان اعمال کو مضبوطی سے پکڑا. اللہ نے ساری دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دی. کسرا جو اس وقت کا بڑا بادشاہ تھا، اس کی ساری بیٹیاں مدینہ منورہ میں آ گئی. کسرا کی بیٹیاں ان کے بستر بچھاتی تھیں، اور وہ بکریاں چرانے والے وہ بادشاہوں کے فیصلے بیٹھ کر کرتے تھے، اور ساری دنیا ان کی نظر دیکھ کر چلتی تھی، اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر تھے، اپنی ذمہ داری پر تھے. اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی. صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی، تعداد میں کم تھے، کم سامانوں والے تھے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. ایران کے بادشاہ کے محل میں جب گئے تو وہ بادشاہ کے وہ جو دربان ہوتا ہے پہرا دینے والا، اس نے چیتھڑے میں لپٹی ہوئی تلواریں تھیں صحابہ کے پاس. تو اس نے ان کو چھیڑا، اس نے کہا کہ یہ ان تلواروں سے تم ایران فتح کرنے آئے ہو. ایران کا اسلحہ اس وقت دنیا میں سب سے 6 فٹ لمبی ڈھال اور 3 فٹ چوڑی ڈھال انہوں نے بنائی تھی. رستم جیسے جرنیل ہیں ہمارے پاس، یہ ہے، اور لاکھوں کی فوجیں ہیں. ان چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی تلواروں سے تم ایران کو فتح کرنے آئے ہو. تو اس صحابی نے کہا کہ تو نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے. اس نے کہا ہاتھ بھی دکھا دو. اس نے کہا ہاتھ دیکھنے ہیں، اپنے ملک کی سب سے مضبوط ڈھال لاؤ. سب سے مضبوط والی ڈھال لائی گئی. اس نے یوں تلوار ماری تو ایسے ٹکڑے ہو گئی جیسے شیشے کے ٹکڑے ہوتے ہیں. تو ڈر گیا. اس نے کہا آپ اندر جا سکتے. اس نے کسرا کو پیغام بھیجا کہ اس نے ہماری اس لوہے والی ڈھالوں کو ایسے توڑا جیسے شیشے کے ٹکڑا ہوتا ہے. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان سے سوچ سمجھ کے بات کرنا. ایمان. اس لیے کتنے رومی کتنے زیادہ ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صفیں سیدھی کرا رہے تھے کہ ایک نے کہا کتنے میلوں لمبی ایک صف ہے ان کی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے غلط کہا، ما قلت الروم، کتنے تھوڑے رومی ہیں. اگر میرے گھوڑے اشکر کے پاؤں ٹھیک ہوتے تو اکیلے ہی کافی تھا ان کے لیے. آج میں اکیلے ہی کافی ہوں. تھوڑے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں ہے، سب چونکیوں کی طرح ہیں، بیکار ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم دشمنوں کا مقابلہ اسلحے اور تعداد کی بنیادوں پہ نہیں کیا کرتے، اللہ کی مدد کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایمان کو تیار کرنا، آخرت کی تیاری کیا ہے کہ ایمان پکا ہو جائے. اللہ جل شانہ پر ایمان. سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف ایک ذات نے کرنا ہے. دنیا میں بھی عزت ذلت، کامیابی ناکامی، سب کچھ اس کے فیصلے سے ہے. کوئی نفع اس کائنات میں نفع نہیں بنتا جب تک اس کا حکم نہ ہو، اور کوئی نقصان دینے والی چیز نقصان نہیں دیتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. حضرت عمر اکثر منبر پر شعر پڑھا کرتے تھے، هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها فليس يأتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها. کہتے تھے پریشان نہ ہوا کرو، مجھے امیر صاحب نے پیچھے کر دیا، افسر نے میری بےزتی کر دی فلاں، تو پریشان نہ ہوا کرو، یہ حالات اوپر سے آ رہے ہیں. هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها. فیصلے تو اللہ کرتے ہیں، فیصلے اللہ کرتے ہیں. جو چیز اللہ تجھے دینا چاہیں یہ پوری کائنات روک نہیں سکتی، اور جو وہ نہ دینا چاہیں وہ ساری دنیا مل کر تجھے دے نہیں سکتی. ساری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی. لَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، حضور نے فرمایا اگر ساری انسانیت جمع ہو جائے
تاکہ تمہیں فائدہ پہنچائے. ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کی فوجیں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو صرف وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے. اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. اس لیے اس اللہ کو راضی کر لو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کا سکہ چلتا ہے اس کائنات میں، اسی کا سکہ چلتا ہے. وہ تنے تنہا بادشاہ ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، فیصلے اللہ کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا. یوں قرآن میں فرمایا فیصلے اللہ کرتے ہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا. فیصلہ تو وہ کرتے ہیں. لا مانع لما اعطیت، اللہ جو آپ دینا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اور جو آپ روک دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا. جو آپ دینا چاہیں وہ کوئی روک نہیں سکتا. جس کو وہ عزت دینا چاہیں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ذلیل کرنا چاہیں اس کو کوئی ساری دنیا مل کر عزت نہیں دے سکتا. اللہ کسی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اس کی حفاظت کے ہزاروں سامان ہو. اس کا وہ باڈی گارڈ جو اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچاتا تھا، آج وہ خود اس کو گولی مارے گا، اس لیے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. کتنے ہی لوگوں کو ان کے باڈی گارڈوں نے گولی مار دی. جو اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچاتا تھا آج اس کو مارے گا، کیونکہ یہ اوپر کا حکم ہے. اور کسی کو اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہیں اور وہاں اس کی موت کے ہزاروں سامان ہوں، آج موت کے سامان اس کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے کہ اس کائنات کے ہر ذرے سے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. ایٹم بم سے وہ نہیں ہوگا جو ایٹم بم بنانے والے رکھنے والے چاہتے ہیں، ایٹم بم سے وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں. کوئی فوجی حکومت، کوئی سول حکومت، کوئی ہمارے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتی. حالات کو ٹھیک کرنے والے تو اللہ ہیں. کن اعمال سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں وہ بتا دیے. اعمال کو ٹھیک کرو. اعمال ٹھیک نہیں ہو جب تک خواہشات میں لگے رہو گے کافروں کے پاؤں کے نیچے دنیا میں رہنا پڑے گا. جب خواہشات کو چھوڑ دو گے تو پھر ساری دنیا کے کافر تمہارے پاؤں کے نیچے رہیں. اب تمہاری مرضی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات میں لگے رہو گے تو موت تک ذلیل اور رسوا رہو گے. حکم پورا. دیکھو احد میں اللہ کے رسول موجود ہیں، کسی اور کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ایک ساری دنیا کے ولی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ سارے صحابہ اللہ کے رسول، ان کے ہوتے ہوئے ایک حکم چھوٹا تو فتح شکست سے بدل گئی. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا، حضور کے ہوتے ہوئے کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، ان کو بتاؤ نہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. کافروں کو شکست دے دی تھی، وہ فوج بھاگ رہی تھی، سامان پھینک کر جا رہے تھے. پھر تم نے جب نبی کے حکم کو توڑا تو ہم نے اپنی مدد کو پیچھے ہٹا دیے. یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. حکم توڑو گے تو قیامت تک یاد رکھنا ایسے ہی ہوتا ہے. ایک حکم کے ٹوٹنے سے فتح شکست سے بدل گئی. تو تم اتنے حکم توڑو اور پھر کہو کہ اللہ کی مدد آ جائے، ایسے تھوڑے ہی ہوتا ہے. پھر اسی دن حکم پورا کیا. ابو سفیان ان کو یہ کہہ کر گیا کہ باقی جنگ اگلے سال ہوگی، ہم واپس جا رہے ہیں. برابر ہو گئے. پچھلے سال بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے، اس دفعہ ہم نے تمہارے 70 مار دیے. حضرت عمر نے اس کو کہا برابر تو نہیں ہوئے، تمہارے 70 مرنے والے جہنم میں چلے گئے، ہمارے 70 جنت میں چلے گئے، برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. وہ کہا چلو بس ہم اگلے سال اب جنگ کریں گے، واپس چلیں گے. آگے جا کر اس کو خیال آیا کہ وہ تو سب زخمی پڑے تھے، ایک بھی صحیح نہیں تھا مسلمانوں میں، سب زخمی تھے، اور ہم تو فوج ٹھیک ٹھاک تھی، ہم انہیں چھوڑ کر کیوں آگے؟ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. چلو واپس. آگے چل کر انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کیا. اب حضور پر وحی نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں آپ چلو انہی زخمیوں کو لے کر، کوئی صحیح آدمی ساتھ نہیں لینا.
آپ نے صحابہ کو کہا، اللہ کہتے ہیں چلو، چل پڑے، وہ ماننے والے تھے۔ دو بھائی، چھوٹے کا نام سہیل تھا، وہ کم زخمی تھا، اس نے بڑا بھائی زیادہ زخمی ہے، اس کو کندھے پر اٹھا لیا، سواریاں بھی نہیں ہیں، کبھی اٹھاتا ہے کبھی رکھتا ہے، اس کا بھی خون نکلنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو تھوڑی دیر گھسٹ کر چلو، ایسے چل رہے تھے، حکم مان لیا۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، اس پر روک ڈال دیا۔ اس کو ایک شاعر یہاں سے، کافر شاعر جا رہا تھا تجارت کر کے مدینے سے، اس ابو سفیان نے اس سے پوچھا کیا حالات ہیں، تو اس کے دل میں حضور کی محبت تھی، اس نے اس کو بہت ڈرایا، شاعر تو باتوں میں تیز ہوتے ہیں، اس نے کہا احد میں تو بچے بچے ساتھ آ گئے تھے، اب نئی فوج لے کر تیرے سے انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا مدینے کی طرف تو گرد و غبار نظر آ رہا تھا، کیونکہ صحابہ تو آ رہے تھے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ سارا سامان یہیں پھینک دو، سامان اٹھا کے بھاگنا مشکل ہوتا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا، اسلحہ پھینک دیا، اور کپڑے خیمے سب کچھ وہیں پھینک دیا، تلواریں خالی ہو گئے، کب بھاگو، اب مڑ کر نہیں دیکھنا، اب ہماری خیر نہیں ہے، انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں وہ تو زخمی تھوڑے سے صحابہ تھے، لیکن نظام اوپر سے چلتا، بھاگ گئے۔ وہاں پہنچ کر حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ سب مال بھی لے لو، مال غنیمت مل گیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اب اللہ کی رضامندی سے مال غنیمت بھی لے لو، پھر ہم نے شکست کو فتح سے بدل دیا۔ تم نے حکم پورا کیا، شکست کو فتح سے بدل دیا، جب حکم ٹوٹا تھا تو فتح کو شکست سے، یہ ساری زندگی یاد رکھنا۔ جب حکم توڑو گے تو پریشانیاں آئیں گی۔ موبائل میں نامحرم کو دیکھو گے تو تمہاری آنکھوں نے زنا کر لیا، حضور نے فرمایا۔ عورت کی تصویر دیکھی، حضور نے فرمایا آنکھوں نے زنا کر لیا۔ عورت کی آواز سنی، کانوں نے زنا کر لیا۔ کیسے اللہ کا محبوب بن سکتے ہیں؟ اس لیے ان گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچے گا تو دوستی لگے گی۔ کہاں اللہ اور کہاں یہ ناپاک انسان۔ اس لیے اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ یحبہم ویحبون، وہ محبت کرتے ہیں۔ ودود، اس کے کتنے نام ہیں محبت والے، ودود محبت کرنے والا، رحیم ہے، رحیم ہے، قدردان ہے۔ بیویاں قدردان نہیں ہوتی، ساری زندگی لگا کر بیوی کو خوش کیا، پھر آخر میں کوئی ایک بات پیش آ گئی، کہتی تیرے گھر آ کر مجھے کچھ نہیں ملا، سارے پر پانی ڈال دیا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میں بڑا قدردان ہوں۔ وہ ایسے نہیں کہتے، قدردان ذات ہے، قدردان۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے محبت۔ سفر سے حضور واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ قیدی لائے گئے، عورتیں مرد بچے بھی تھے، تو ایک عورت کا چھوٹا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ بھاگی پھر رہی تھی، حضور اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھاگ رہی، میرا بیٹا میرا بچہ میرا بچہ، ادھر اس کو اٹھا رہی، اس کو ہر بچے کو اٹھا کر دیکھ رہی، اور جب اسے بچہ مل گیا تو اس کو اتنا چوم رہی ہے، اتنا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں جانا برداشت کرے گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اپنے بندوں کا آگ میں جانا کیسے برداشت کریں؟ رحمت کے اللہ نے 100 حصے کیے، 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا، 99 حصے اس کے پاس ہیں۔ ایک حصہ پوری دنیا کی ماؤں کے دلوں میں جو ممتا ہے، بچے کی محبت ہے، یہ ساری ملا کر، بہنوں کے دلوں میں جو بھائیوں کی محبت ہے، دوسرے رشتہ داروں کے دلوں میں جو اس کی محبت ہے، جانوروں کے دلوں میں جو بچوں کی محبت ہے، پرندوں کے دلوں میں جو بچوں کی محبت ہے، میلوں دور سے لا کر اس کو کھلاتے ہیں، یہ ساری محبتیں اس ایک رحمت کا حصہ ہیں۔ اور اللہ کے پاس 99 رحمتیں ہیں۔ اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہیں، وہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، انسانوں کو ہر وقت نوازنا چاہتے ہیں، ہم ہی نہ لیں تو پھر۔ اس لیے نبیوں کو بھیجا تھا کہ ان کو سمجھاؤ۔ اللہ بھی
कामयाब करना चाहते हैं, हम भी कामयाब होना चाहते हैं। बीच में मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि जिस चीज को अल्लाह कामयाबी बताते हैं उसको ये कामयाबी समझता नहीं, ये धोखा लगाओ। ये कामयाबी समझता है गाड़ी मिल जाए, घर बड़ी कोठी मिल जाए, बैंक बैलेंस मिल जाए, सामान मिल जाए, और वो कहते हैं कि ये तो धोखा है, ये धोखे का सामान है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, इस दुनिया की जिंदगी के धोखे में न पड़ो, ये तो मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कीमत नहीं है। इस दुनिया के धोखे में न पड़ना। या अय्युहन नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ए लोगों, अल्लाह के वादे यकीनन सच्चे हैं, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, हक हैं, आखिरत हक है, जन्नत हक है, ये सारी चीजें हक हैं। और आगे फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहु के वादे सच्चे हैं, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे। ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, इन काफिरों का दुनिया में खुदकना ये तुम्हें दुनिया हरगिज धोखे में न डाल दे। इनका औरतों को लेकर फिरते हुए तुम्हें नजर आना, मताउन कलील, बहुत थोड़े मजे हैं, फिर इनका ठिकाना जहन्नुम है। जिसका ठिकाना जहन्नुम हो वो नेमत कभी नेमत नहीं होती जिसके बाद दोज़ख में जाना पड़े, और वो तकलीफ कोई तकलीफ नहीं जिसके बाद जन्नत मिल जाए। हदीस में आते हैं ना कि क़यामत के दिन सबसे बड़ी नेमतों वाले काफिर को अल्लाह बुलाएंगे, सबसे ज्यादा नेमतों में जो दुनिया में था। अनआमी अहले दुनिया, इस कायनात जब से बनी है आखिर तक जो सबसे ज्यादा नेमतों वाला इंसान है। पहले ऐसे लोग गुजरे हैं कि 400 साल सर में दर्द भी नहीं हुआ, 400 साल सर में दर्द भी नहीं। कैसे कैसे लोग गुजरे हैं। सबसे ज्यादा नेमतों वाला कौन होगा? सबसे ज्यादा नेमतों वाले को अल्लाह बुलाकर, था काफिर था, सबसे ज्यादा नेमतों में था, उसको अल्लाह बुलाकर फरिश्तों को फरमाएंगे इसको दोज़ख में एक गोता देकर ले आओ। उसको जब लाएंगे उससे पूछेंगे अल्लाह दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारे? वो कहेगा अल्लाह आपके नाम की कसम मैंने तो कभी कोई नेमत देखी भी नहीं, मैंने कोई अभी तो जहन्नुम के बिच्छू और वहां के जो वो खच्चर जितने बिच्छू और वहां के बड़े बड़े सांप और वहां के जिसकी एक फूंक मार दे तो क़यामत तक घास ही ना होगी, और वहां के वो सारे अजाब तो अभी इसने चखा ही नहीं। अभी तो इसने सिर्फ अंदर एक जर्रे के लिए ले गए और ये कहेगा कि मैंने कभी कोई नेमत देखी नहीं। फिर अल्लाह उस ईमान वाले को बुलवाएंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफों में था। अशद्दन नासि बुअसन, हुजूर ने फरमाया उस ईमान वाले को बुला के अल्लाह बुलवाएंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफों में थे। ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं। अल्लाह के नबी ने बताया पिछली उम्मतों में कि उनके सर पर आरा रखते थे, ईमान छोड़ दो, ईमान छोड़ दो, काटते जाते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं, लेकिन ये चीजें उनको ईमान से न रोक सकी। ऐसे भी गुजरे हैं कि लोहे की कंगियां लेकर उनके जिस्म का गोश्त हड्डियों से अलग कर देते थे कि ये ईमान छोड़ दो, ये चीजें उनको ईमान से न रोक सकी। ऐसे अंग्रेजों ने उलमा को आग में जला दिया था बगावत के जुर्म में। एक आलिम थे, उसका नाम अंग्रेज ने उनसे अरबी सीखी थी, तो उसने उनको कहा कि आप एक दफा कह दो कि मैं बगावत में शरीक नहीं था, आपका नाम मैं काट दूंगा। तो उनका मैं तो अपना नाम इस लिस्ट में से नहीं कटवाना चाहता, इसी में रहने दो। मीलों दूर तक उनके गोश्त के जलने की बू आती थी। सबसे ज्यादा तकलीफों वाले पता नहीं कौन होंगे। बहरहाल हुजूर ने फरमाया दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफों वाले मुसलमान को अल्लाह बुलाएंगे और कहेंगे इसको जन्नत में एक गोता देकर ले आओ। फिर उससे फरमाएंगे दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारी? वो कहेगा अल्लाह तेरे नाम की कसम मा रअयतु शिद्दतन कत्तु, मैंने तो कभी कोई तकलीफ देखी भी नहीं, सब भूल गया जन्नत को देखकर। अभी तो जन्नत में जब अल्लाह की मुलाकात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस और जन्नत की बीवियां और उनके साथ और वो सारी नेमतें, जन्नत के फल और जन्नत के 1000 मन परिंदों का गोश्त एक वक्त में खा लेंगे, न पेशाब न पखाना न कोई, वहां कोई वाशरूम नहीं, जन्नत एक खुशबूदार डकार से सारा हजम। अभी तो इसने ये चीजें देखी नहीं, लेकिन बस जन्नत में एक लम्हा वो कहेगा कि मैंने तो कभी दुनिया में कोई तकलीफ देखी नहीं। इसलिए असल जिंदगी आखिरत
وہ مزہ کوئی مزہ نہیں جس کے بعد دوزخ میں جانا پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا مزے کرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ بہت تھوڑے مزے ہیں۔ لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کی زندگی لا یغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ان قریب یہ سارے کافر روئیں گے، تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دو ان کو، کھانے دو، مزے کرنے دو، عیاشی کرنے دو، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ کے لیے ہمارے ساتھ معاونت بہت جلدی ان کو پتہ چل جائے، زندگی دنیا بہت جلدی بدلنے والی جگہ ہے، تو تیاری کر لو، موت کا پتہ نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آخرت میں جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے اصل زندگی آخرت، ایمان کو سیکھنا، اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، آہستہ آہستہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نماز ایسے پڑھو جیسے ویلا آدمی پڑھتا ہے، خشوع کا مطلب ہے سکون سے پڑھو، سکون سے پڑھو، ایسے نماز پڑھو جیسے ویلا آدمی، فارغ آدمی پڑھتا ہے، چاہے 1000 کام ہو، تسلی سے۔ تیز تیز پڑھو گے اس نماز کو منہ پہ مار دیتے ہیں، لے جا اپنی نماز ساتھی۔ نماز تسلی سے پڑھنا، اللہ سے مانگو، اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ دن کی 5 نمازوں کی اذانیں تو انسان دیتے ہیں، رات کے وقت کی آواز اللہ خود لگاتے ہیں۔ آج کل گرمیاں ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، آج سال کا سب سے چھوٹا دن تھا، سال کا سب سے لمبا دن، سال کا سب سے لمبا دن، اور راتیں سال کی سب سے چھوٹی راتیں، لیکن سونے کا وقت نہیں ہوتا آخر رات میں۔ آخر رات میں اللہ جل شانہ اعلان کرتے ہیں هل من مستغفر، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، هل من مسترزق، ہے کوئی روزی چاہنے والا، هل من مستشف، ہے کوئی شفا چاہنے والا، ہے کوئی هل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس کی مصیبت ہم دور کر دیں، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا۔ مسجد نبوی میں کبھی بھی رات کو ترغیب نہیں دی جاتی تھی تہجد کی، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ پرانے ساتھی رات سو کر گزار دیں، نیا آنے والا مجمع ہوتا تھا، لیکن یہ وہ ان پرانوں کا راتوں کو اٹھ کر رونا ان نئے آنے والوں کو بتاتا تھا کہ رات کیسے گزارنی ہوتی۔ پرانوں کا راتوں کو اٹھ کر رونا ان نیوں کو بتاتا تھا کہ رات کیسے گزارتے ہیں، کیسے روتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جب سونے کی بات آئی تو اللہ نے اتنی دفعہ کہا کہ کم، کتنا کم ہوگا۔ کانو بھی فعل ناقص ہے، قلیلا کا معنی بھی تھوڑا، من بھی تھوڑا سا حصہ، لیلی ما یہجعون، ہجع بھی کہتے ہیں بہت تھوڑا سا سونا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت تھوڑا سوتے تھے، اخیر رات میں رو کر ایسے استغفار کرتے تھے صحابہ کہ دیکھنے والے سمجھتے تھے شاید اس سے کوئی بڑا گناہ ہوا، اتنا رو رہا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے تھے، بستر بھی ان کے شکایتیں کرتے تھے کہ ہم کس کا بستر، پتہ ہی نہیں چلتا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رو رہے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنے والے۔ التائبون العابد، یہ راستہ شروع ہی توبہ سے ہوتا ہے، ایمان والوں کی صفات بتائیں تو شروع ہی التائبون، پہلا کام ہی توبہ ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ تو اس لیے راتوں کو اٹھنا، تہجد کی نماز، رو رو کے اللہ سے مانگنا۔ تیرا رونا کا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ذوقہا دارم بازاری شبہائے تو، تیرا رونا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یا اللہ، دل گلانا، گڑ گڑانا، دل میں لانا، اللہ کے سامنے رونا۔ بدر کی رات سارا آنسوؤں سے سینہ تر ہو گیا،
زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. حضرت ابو بکر آ کر چمٹ گئے, اے اللہ کے رسول بس کرو, اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائیں. رو رہے کتنا روتے تھے, اتنا لمبا قیام تہجد میں کرتے تھے کہ آپ کی یہ پوری ٹانگیں سوج جاتی, پاؤں سوج گئے, ٹانگیں سوج گئی, پاؤں سوج گئے, ٹانگیں سوج جاتی تھی. تو اس لیے راتوں کو اٹھنا, تہجد, دعا, ذکر, تلاوت, اللہ خود فرماتے ہیں مانگو, اللہ سے مانگنا. ہاں, ادعونی استجب لکم, میرے سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا سائل اللہ لا یخیب, اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. ایک حدیث میں فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں. بندوں کی دعاؤں کی بڑی قدر ہوتی ہے اللہ کے ہمارے ساتھ میرے بندوں کی پرچیاں آئی ہیں, درخواستیں آئی ہیں, درخواست آئی ہے. ہر دعا کا قیامت کے دن حساب دیں گے اللہ. فلاں دعا تو نے کی تھی, وہ ہم نے کسی مصلحت کی وجہ سے پوری نہیں کی تھی, اس لیے اب اس کا بدلہ لے لو. اتنا بڑا بدلہ دیں گے کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی وہاں تمنا کرے گا کہ کاش کے دنیا میں کوئی بھی نہ قبول کی ہو. ہر چیز دعا. وہ تو انسانوں کے لیے کچھ کام ممکن ہوتے ہیں, کچھ ناممکن. اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے. زکریا علیہ السلام نے اس وقت بچہ مانگا کہ ایک دانت بھی منہ میں باقی نہیں تھا. اذ نادى ربه نداء خفيا, کہ چپکے دعا کی, کوئی سن نہ لے کہ بیٹا مانگ رہا اتنے بڑھاپے میں. فوراً جواب آیا, دے دیا. سیدا وحسورا ونبیا من الصالحین, سردار ہوگا. تو وہ فوراً انہوں نے کہا اللہ کیسے ہوگا, کیسے, میں تو بہت بوڑھا ہو گیا. خلقتک ولم تک شیئا, تو تھا ہی نہیں, پیدا کر دیا, ایسے ہی دے دیں گے. کبھی جوان ہو جاؤں گا کہ نہیں ایسے ہی دے دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت آئی دوسرا بیٹا, دوسرے 100 سال عمر تھی, پورے 100 سال. تو ان کی بیوی نے, قرآن میں آتا ہے زور سے, جب فرشتوں نے آ کے بتایا آپ کا بیٹا ہونے والا ہے, تو بیوی نے منہ پہ ہاتھ مارا. اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ, میں بچہ جنوں گی, جوانی ساری بانجھ تھی, میں بانجھ عورت ہے, بوڑھی ہو گئی ہوں, یہ میرا خامن بڈھا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو فرشتوں نے اسے کہا اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے حکم پر تو تعجب کرتی ہے. ہو گیا, دے دیا. ایک دن کے بچے کو عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا دیا. ایوب علیہ السلام نے دعا کی اللہ ٹھیک کر دے, کہ پاؤں مارو پانی نکلا ہے, اپنے اوپر ڈال لو پی لو. 30 سال پہلے جیسے جوان تھے ویسے خوبصورت جوان بنے. بیوی نے آ کے پردہ کر لیا, میرا خامن تھا یہاں بیمار پڑا ہوا, کہ میں ہی ہوں اللہ کی بندی. اب وہ روئے مانے نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کہ اللہ کی بندی غور سے دیکھو. پھر اللہ نے پوچھا وہ جو ہم نے آپ کے بچے بھی لے لیے تھے, سب کچھ لے لیا تھا, وہی لینا یا اس جیسا اور دے دیتے ہیں؟ کہ اللہ وہی دے دے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ, ہم نے وہ بھی دے دیا, اتنا اور بھی دے دیا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیسے دیتے ہیں. اس سے مانگو نا, اللہ سے مانگو. موسیٰ علیہ السلام نے 4 دعائیں مانگی, اللہ میرا سینہ کھول دے. جب کا فرعون کے پاس جاؤ وہیں کھڑے 4, اللہ سینہ کھول دے, کام آسان کر دے, میری زبان کی گرہ ٹھیک کر دے. چوتھی دعا بہت عجیب مانگی کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے. دنیا میں کسی نے کسی کے لیے اتنی بڑی دعا نہیں مانگی جتنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی. جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو 1 سیکنڈ میں اللہ نے فرمایا اوتیت سؤلک یا موسیٰ, ساری منظور ہیں, جاؤ کام پر. دائی کی دعا اتنی جلدی قبول کرتے ہیں کہ جاؤ قبول ہیں. تو آپ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. راتوں کو اٹھنا, آدھا گھنٹہ کم از کم اللہ سے دعا مانگنا, دعاؤں کا اہتمام اور سارے اعمال کا اہتمام کریں گے نا, اور پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. حضرت علی فرماتے تھے کہ جیب کو نہ دیکھو, کہ اللہ کی قسم آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر ہے. جیب کے پیسوں سے زیادہ اللہ کے خزانوں پر اللہ سے لیں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ. نماز جن کا وضو ہے صفوں میں تشریف رکھیں, جن کا وضو ہے صفوں میں تشریف رکھیں.
ان کا وضو نہیں ہے، جلدی سے وضو کر کے تشریف لائے. یہ علی والی شخص خالی ہے، علی والی شخص صاحب لے آتے، علی والی شخص خالی ہے. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ.